السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیرت مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ تخت ہوائی پر سیر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لا رہے تھے کہ راہ میں جنوں کے بادشاہ ماد الملک آپ سے متصل ہو کر خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہم جلیسیوں کے ساتھ سلسلے میں داخل ہو کر تمام عمر ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ آج کے احمد آباد میں آپ کا قیام ہوا، دریائے سابرمتی کے قریب، جہاں آپ کے فیض کرامت سے متاثر ہو کر 36,000 افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے آپ کا قافلہ اجمیر کی کوکلا پہاڑی پر فروکش ہوا۔ وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو منع کیا۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ کھن سواروں کی لاشیں جنگل میں بے غور و کفن پڑی ہوئی ہیں، جن سے رات میں چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان لاشوں کو دفن کروا دیا۔ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن 52 لوگوں نے رات کے اندھیرے میں آپ کے قافلے پر دھاوا بول دیا۔ جب قریب پہنچے تو سب اندھے ہو گئے۔ سرکار کی دعا سے ان کی بینائی واپس آ گئی، سب داخل اسلام ہو گئے۔ یہ لوگ آج بھی پابن گوتر کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں ایک چوہرا سدھ بھی تھے، ان کا اسلامی نام اسلام نبی رکھا گیا۔ بعض مورخین نے اس واقعے کو کوہ اراولی پر ہونا بتایا ہے۔ ادھر ناتھ آپ کا شوہرا سن کر جادو کے چنوں کا ایک تھال لے کر حاضر ہوا، جس کو آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرا دیا اور ایک چنا زمین میں گاڑ دیا، جو فوراً اگ آیا۔ بعد میں وہ 15 فٹ اونچا ہو گیا۔ ادھر ناتھ یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ مثال قائم ہوئی کہ فقیری کیا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ اجمیر سے آپ بھٹنڈا تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات صاحب رسول بابا رتن ساہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہاں سے آپ گجرات کے نواح میں تغلیب و اشاعت فرماتے ہوئے کھچام میں رونق افروز ہوئے، جہاں راجہ جسونت سنگھ نے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا اسلامی نام جعفر رکھا گیا۔ حضرت زندہ شاہ مدار کا قائم اسرائیل کے گھنے جنگل میں ہوا۔ ایک دن آپ کا ایک سبز درخت کے نیچے زرنگار تخت پر جلوہ افروز تھے۔ قریب ہی چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس وقت آپ بالکل تنہا تھے کہ محمد بن علی اور ابو بکر وارق آ پہنچے۔ پھر تقریباً 40-50 افراد جمع ہو گئے۔ آپ نے محمد بن علی کے کہنے پر آپ نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ آسمان سے کھانے کے نعمتیں ظاہر ہوئیں، جس کو تمام حاضرین نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر محمد بن علی نے ایک سوال کیا، جس کا آپ نے فصیح جواب دیا، جس کو حاضرین سمجھنے سے قاصر رہے۔ اصفہان سے آپ کا گزر ہوا، جو ایک وقت قحط سالی کا شکار تھا۔ یہاں ایک عیسائی راہبر کرتب دکھا رہا تھا۔ جب وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا تو بارش شروع ہو جاتی، جس سے وہاں کے مسلمانوں کے عقیدے لرز گئے۔ آپ نے ماجرا سنا اور اس راہب کو کرتب دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا۔ راہب آیا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ آپ نے ایک شخص سے اس کے ہاتھ میں دبی شے کو چھنوا کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ایک ولی اللہ کی پس خوردہ ہڈی ہے، جب جب یہ زیر آسمان آئے گی بارش ہوگی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ بارش کی شکایت نہ رہی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ بنگال میں باکڑا کے قریب آپ کا قیام ہوا۔ یہاں کے رہنے والے جادوگر لوگوں کو بھونکنے والا کتا بنا دیتے تھے۔ جانی محمد ابن احمد قانی القواقد الراریہ میں لکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں کے جادوگروں کو اس دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ پر جادو کیا۔ جب اثر نہ ہوا تو معافی مانگی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جب آپ کا قافلہ مرشد آباد پہنچا
اور آپ نے قریب کے گاؤں میں جب ایک خادم کو سکون کی جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں کے جادوگروں نے اس خادم کو بکری بنا دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ وہاں پہنچے۔ نظر پڑتے ہی ان کی ادھار لائی ہوئی باندیوں کے اجسام بدل گئے اور خادم ٹھیک حالت میں ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تھوڑی گفتگو کے بعد وہ سب داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ نے رحیم پور کا سفر کیا۔ یہاں عفریت اور شیاطین آباد تھے۔ کچھ علم تفسیر کے ماہر تھے جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور آپ پر سحر کیا۔ جب کوئی اثر نہ ہوا تو توبہ کی اور داخل اسلام ہوئے اور عرض کیا، ہم کو ابلیس، مردہ، کفرا، تائید اور قدامیسی کے ضرر سے بچا لیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی جس سے سدا کے لیے چھٹکارا ہو گیا۔ بنگال، چٹاگانگ، برما، ہائینان، تائیوان، چمپا، کمبوڈیا، چین، جاپان، روس، منگولیا اور پھر روس، چین، تبت، نیپال، آسام، برما، بنگال ہوتے ہوئے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ بہار پہنچے۔ راستے میں سانپ کے کاٹنے سے ایک بچہ مر گیا تھا جس کی ماں بلخ بلخ کر رو رہی تھی۔ آپ نے بچے کو سامنے رکھ کر دعا کی، بچہ زندہ ہو گیا۔ پھر ایک جوڑا اپنے مرے بیٹے کو اٹھائے بلختا ہوا آیا۔ آپ نے اس لاش کو سامنے رکھا اور دعا کی۔ بچے نے آنکھیں کھولی اور عرض کیا، یا سیدی، دنیا کی زندگی میں کچھ بھلائی نہیں۔ آپ نے فرمایا، ایشے دنیا نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ بہتر ہے اس موت سے جو بلا امر ہو۔ آخر تجھے لوٹنا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ ایک مدت تک تبلیغ و اشاعت فرماتے ہوئے اور ہندوستان کے بے شمار شہروں کا دورہ فرماتے ہوئے آپ عرب روانہ ہو گئے۔ حج و زیارت کے بعد آپ اپنے وطن حلب تشریف لے گئے۔ یہاں اپنے حقیقی بھائی حضرت مطلوب الدین عرف محمود کے پسر زادے حضرت ابو سعید کے آخری ایام میں ملاقات کی اور ان کے پرپوتے محمد اسماعیل کو گود میں لے کر دعائیں دیں۔ پھر آپ یہاں سے کربلا اور قازمین ہوتے ہوئے بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت بی بی نصیبہ، ہمشیرہ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، عبد القادر جیلانی بنت حضرت ابو صالح اولاد سے محروم تھیں۔ صاحب مررت النصاب لکھتے ہیں کہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد پہنچے تو بی بی نصیبہ نے آپ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں 2 بچوں کی بشارت دی۔ خراسان میں تبلیغ کے دوران افغانستان کے سرحدی علاقے میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ کا قافلہ چند افراد پر مشتمل تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ شور مچاتے ہوئے ہاتھوں میں پتھر اور تلواریں لیے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ قریب آتے ہی انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کیے۔ آپ کا عصا ہوا میں لہراتے ہی پتھر واپس لوٹ کر انہی کو جا لگے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے سردار کو بلا لائے۔ معافی مانگتے ہوئے سردار نے کہا، آپ نے یہ کمال کہاں سے حاصل کیا اور مجھے کیسے حاصل ہوگا؟ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس کا نام عبد اللطیف رکھا جو بعد میں شیخ زاہد کے نام سے مشہور ہوئے۔ قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ ایران کا سفر کیا۔ کابل وغیرہ کا دورہ فرماتے ہوئے در خیبر کے راستے سے ہندوستان تشریف لائے۔